اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہے کہ آج ہم 44 نمبر آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ خداوند تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کو حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، اور تم کتاب کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، اس کی تلاوت کر رہے ہو، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کا ایک شان نزول ہے اور ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس آیت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ اس کا اس طرح ہے کہ یہ جو یہودی تھے مدینے میں جو رہتے تھے، یہ یہودی اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے اور نبی آخر الزمان آ کر کے ہمیں صحیح راستے پر چلائیں گے، اور یہ حقیقی نبی ہیں اور برحق نبی ہیں۔ تو جب نبی کریم آ گئے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ ایک اس کا شان نزول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا شان اس کا نزول یہ ہے کہ یہ جو مدینہ کے یہودی تھے، یہ حتیٰ نبی کریم کے آنے کے بعد بھی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اور اسلام سچا دین ہے، اسلام حقیقی دین ہے، اسلام خدا کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو وہاں قرآن نے ان کو ارشاد کر کے کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم خود دوسروں کو کہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، خود اسلام نہیں لاتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو کہ نبی برحق ہیں اور خود نبی کا اقرار نہیں کرتے، نبی کو فالو نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اگر یہ اسلام اچھا ہے، نیک ہے، دوسروں کو جو تلقین تم کر رہے ہو، دوسروں کو جو دعوت دے رہے ہو، تو پہلے خود بخود اس اسلام پر آ جاؤ، پھر دوسروں کو دعوت دو۔ تو لہٰذا قرآن نے ان کو ایک قسم کا وادار کی ہے اور ان کو تشویق کی ہے اور ترغیب دی ہے کہ اسلام پر آ جاؤ۔ دوسرا یہ آیت پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی آیات موقع کی مناسبت سے نازل ہوتی ہیں، موقع و محل کی مناسبت سے نازل ہوتی ہیں، لیکن مختص نہیں ہوتی اپنے شان نزول کے ساتھ، مختص نہیں ہوتی اپنے اس خاص مخاطب کے ساتھ، بلکہ عام ہوتی ہے۔ اب یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہ ہر آدمی کے لیے۔ ایک آدمی جو پہلے اپنے آپ کو تلقین کرے، پہلے اپنے آپ کو روکے، پہلے اپنے آپ کو اسلام پر چلائے، اس کے بعد دوسروں کو تلقین کرے۔ نبی کریم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا بیٹا کھجوریں زیادہ کھاتا ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں ٹافیاں، چاکلیٹ، گوتری یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، بچے زیادہ تر یہ میٹھی چیز کھاتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے، اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں کھجوریں۔ اب مجھے آپ میرے بچے کو بتائیں، آپ کی بات سنیں گا، آپ کو فالو کرے گا۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ مولانا کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میرے بچے کو ایسا جو ہے بتائیں، نماز کا کہیں، روزے کا کہیں، عبادت کا کہیں۔ تو اس طرح وہ خاتون بھی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا آج میں نے خود زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، لہذا آج میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کل کہوں گا کہ جس دن کھجوریں نہیں کھاؤں گا تو اس دن کہوں گا۔ بس یہ ہے کہ جب کسی بچے کو آپ کسی بات کی تلقین کر رہے ہیں، سچ بولنے کی تلقین کر رہے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اچھا اخلاق کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ پہلے خود آپ عمل کریں، بچہ تب آپ کو فالو کرے گا۔ خود صفائی کا خیال نہ رکھے، بچے کو صفائی کا کہیں تو بچہ کبھی بھی جو ہے آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ خود جو ہے وقت کے پابند نہ ہو اور بچے کو کہیں کہ وہ وقت کا پابند ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ بچہ آپ کو فالو کرے، آپ کی بات کو جو ہے وہ ایگری ہو، یا آپ کو جو ہے وہ آپ کے تربیت کے مطابق جو ہے وہ آگے چل سکے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم لوگوں کو نیکی کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم نے کتاب کا مطالعہ بھی کیا ہے، کیا تم شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے؟ اس لیے امام موسیٰ کاظم کی ایک حدیث ہے طوبی للعلماء بالفعل
وَوَيْلٌ لِلْعُلَمَاءِ بِالْقَوْلِ، خوش قسمت ہے وہ علماء جو اپنی بات پر عمل کرتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان علماء کے لیے کہ جو باتیں کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بِأَعْمَالِكُمْ وَلَا تَكُونُوا دُعَاةً بِأَلْسِنَتِكُمْ، کہ تم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، دعوت گر بنو، مبلغ بنو، نہ کہ اپنی زبان کے ذریعے۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، باتوں میں زمین کو آسمان کے ساتھ ملا دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل میں وہ صفر ہوتے ہیں۔ اور حتیٰ بعض اوقات جو لوگ باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، ان کو منافق کا درجہ دیا کہ کیونکہ ان کا قول اور فعل آپس میں ملتا نہیں ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے، ان کے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ پایا جاتا ہے۔ لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں، خود نماز پڑھتے نہیں، لوگوں کو اچھے اخلاق کا کہتے ہیں، خود بد اخلاق ہوتے ہیں، لوگوں کو وقت کی پابندی کا کہتے ہیں، خود جو ہے وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ عرض کروں گا، نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا آدمی جو خود عمل نہیں کر رہا لیکن آپ کو اچھے کام کی تلقین کر رہا ہے، اچھے کام کی تلقین کر رہا ہے، تو آپ نے اپنا منافع دیکھنا ہے، آپ کے فائدے میں فالو کریں، اس کو نہ دیکھیں کہ خود کیا کر رہا ہے، آپ نے اپنا پروفٹ دیکھنا۔ اور ممکن ہے بعض اوقات ڈاکٹر آپ کو کہے کہ سگریٹ نہ پییں، خود سگریٹ پیتا ہو، وہ آپ نے دیکھنا کہ سگریٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ ہے۔ اگر آپ کے نقصان دہ ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے اس بات کو اپنے پلے باندھ لینا ہے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ ضد نہیں کرنی، آپ نے دیکھنا جہاں منافع حاصل ہو وہاں حاصل کر لیں۔ اس لیے کہتے ہیں امیر المومنین الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی یعنی عقل، وزڈم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور جہاں سے اسے ملتی ہے وہاں سے لے لیتا ہے، نہیں دیکھتا کہ وہ جس کے پاس حکمت ہے وہ حکمت بیان کر رہا ہے، اچھے چیز کو بیان کر رہا ہے، وہ خود عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور اس لیے ان علماء کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ جو علماء علم تو رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے، ان کی مثال کیا دی ہے قرآن نے؟ گدھے جیسی مثال دی ہے۔ مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھا کر چل رہا ہے، جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں لیکن اس کتابیں لادنے کی وجہ سے وہ عالم نہیں بن گیا۔ مشہور و معروف قرآن کی آیت ہے یہودیوں کے بارے میں، مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ان کی مثال اس گدھے جیسی جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں اور وہ کتابیں لادنے کے باوجود گدھا رہتا ہے، یعنی وہ انسان نہیں بنتا۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بے عمل عالم دین کی مثال اس چراغ جیسی ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس کی روشنی حاصل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا عالم دین جو کہ عمل نہیں کرتا اس تیر انداز کے طرح ہے کہ جس پر تیر تو ہے لیکن کمان نہیں ہے اس کے پاس کہ تیر کو پھینکے۔ اور اس عالم دین کی جو کہ عمل نہیں کرتا، ایک اور مثال دی ہے حضرت عیسیٰ نے کہ اس چراغ کی طرح ہے جو چھت پر جلا دیا گیا ہے لیکن روشنی اپنے اطراف کو پہنچا رہا ہے لیکن اپنے آپ کو روشنی نہیں پہنچا رہا۔ جیسا کہتے ہیں نا ہمارے یہاں مشہور ہے چراغ تلے اندھیرا، کہ چراغ دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے لیکن اپنے لیے روشنی کا سبب فراہم نہیں کرتا۔ اور اس طرح امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل اس طرح ہے جس طرح خدا کی بارش نازل ہو رہی ہو، بارش برس رہی ہو پتھر پر، یعنی پتھر پر بارش اس میں سبزے کا باعث نہیں بن سکتی، اس میں ہریالی کا باعث نہیں بن سکتی، اس میں جذب ہونے کا جو ہے باعث نہیں بن سکتی۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے علماء نے مثالیں دی ہیں۔ عالم بے عمل کی ایک اور مثال دی ہے کہ عالم بے عمل اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بھوکا کھانے کے ڈھیر پر سویا ہوا ہے، بھوکا ہے، وہ کھانا اس کے پاس ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یا اس کی مثال اس تشنے جیسی ہے، پیاسے جیسی ہے جو کہ پانی کے قریب ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یا اس ڈاکٹر کی مثال ہے جو سب کا علاج کر رہا ہے، سب کو دوائی دے رہا ہے، سب کو بانٹ رہا ہے لیکن اپنا علاج نہیں کر رہا۔ بس
شریعت نے کہا کہ جو بات آپ کہتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اس آیت سے پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہے، دوسروں تک پیغام پہنچا رہا ہے، اہل بیت کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ خود اہل بیت کی کلام پر عمل کرے، اہل بیت کی باتوں پر عمل کرے۔ اور اس سے دوسرا درس حاصل یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آواز بھی ان کی پیاری ہے، قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں حفظ بھی کر لی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے قرآن پر، اور وہ قرآن کو فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کو حفظ کر لیا جائے، اس کو اچھی قرآن سے پڑھا جائے، اس لیے آیا کہ تاکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے، اس میں تدبر کرنا، اس میں تعقل کرنا، اس سے متعلق سوچ بچار کرنا، اس کے بارے میں فکر کرنا ضروری ہے۔ اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عمل نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بے عقل ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا بھی رہے ہو، لیکن جو ہے پھر قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہ نماز سنگین ہے، سخت ہے، مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو خاشعین ہیں، خشوع کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، راز و نیاز کرتے ہیں، اپنے خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے خدا کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے گویا کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنا حساب و کتاب دے رہے ہیں۔ وہ وہاں بتا رہے ہیں کہ خدایا میں نے یہ کام کیے ہیں، یہ غلطیاں کی ہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اگر معاف کر دے گا کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو اگر پکڑ لے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ خضوع خشوع نماز میں بہت ضروری ہے۔ اب بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں کس طرح خضوع خشوع ہو؟ ہمیں تو خیال آتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب نماز میں خیال آتے ہیں تو دوسری نماز کی شرائط پوری ہوں تو نماز صحیح ہے۔ نماز کی دو کنڈیشن ہیں، ایک نماز کا صحیح ہونا ہے، ایک نماز کا قبول ہونا ہے۔ صحیح ہونا جو شرعی شرائط ہیں، قبلہ رخ ہونا، وضو کا ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ظاہری طور پر بدن میں نجاست کا نہ ہونا، یہ شرائط ہیں ظاہری طور پر نماز کے لیے، اس صحیح ہونے کے لیے۔ یہ اگر ہوں گی نماز صحیح، لیکن قبولیت کی منزل پر، خضوع کی منزل پر، خشوع کی منزل پر تب پہنچے گی کہ جب آپ کے دل میں خیال نہیں آئیں گے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم ناچار ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، خیال آتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے خیال، تو ہم کیا کریں؟ اس کے علماء نے مختلف طریقے بتائے۔ پہلا یہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ترجمے کی طرف توجہ کریں، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے نا، بعض کو دو تین مورد میں، دو تین کیسوں میں اکٹھا کام کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو دو جگہ متوجہ کر دیں گے تو تیسری جگہ مشکل سے جائے گا۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، اس کے ترجمے کی طرف توجہ کریں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، اس کے ترجمے کی طرف توجہ کریں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، ترجمے کی طرف توجہ کریں، تو آپ کی توجہ نماز کی طرف مرکوز رہے گی۔ اور پھر جہاں سے بھی آپ میں نماز میں آپ کو خیال آ جائے تو فوراً کوشش کریں جو ہے وہ توجہ اپنی اس خیال سے ہٹا کر کس کی طرف لائیں، مرکوز کریں اپنے پروردگار کی طرف۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا، مگر کہ توجہ کرے، توجہ اس کی کامل ہو، غفلت سے دور ہو، تو وہ بچ سکتا ہے خیال آنے سے۔ حتیٰ نبی کریم کے زمانے میں نبی کریم نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد ایک آدمی وہاں آیا، رو رہا تھا کہ آج میرا جمعہ مس ہو گیا، بڑا پریشانی کے عالم میں رو رہا ہے، آؤ بکا کر رہا ہے، پریشانی کے عالم میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں تو شرکت کرے گا۔ تو وہ کہنے لگا میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں جمعہ میرا مس ہو گیا ہے، نبی کریم کی اقتداء میں نماز پڑھنی مس ہو گئی ہے، مسجد نبوی کا شرف مجھے حاصل نہیں ہو سکتا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جمعے کی نماز میں آپ لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اس دوران میں اپنا حساب و کتاب کر لیتا تھا، کتنی بکریاں آئی ہیں، کتنی میں نے بیچی ہیں، کتنی خریدی ہیں، کتنی مر گئی ہیں، کتنا چارہ ان کے لیے خریدنا ہے، نوکر کو میں نے تنخواہ کیسی دینی ہے، اور مجھے بھولی ساری باتیں یہاں یاد آتی تھی۔ اب میرا جو رینس کاپ ہے یا ریویسرنگ کا جو کام ہے، ایک ہفتہ ڈیلے ہو گیا ہے، میری پریشانی یہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یعنی نماز نہیں پڑھ رہے کہ نبی کی بارگاہ سے سعادت حاصل کریں،
مسجد نبوی کی سعادت حاصل کریں، جمعے کی سعادت حاصل کریں، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ نماز کے دوران اسے خیال آتے تھے، پرانی جو بھولی ہوئی باتیں تھیں وہ بھی اسے یاد آتی تھیں، ایگزیکٹ حساب اسے یاد آتا تھا۔ لہٰذا انسان کوشش کرے، اور پھر یہ کہ کوشش اپنی طرف سے کی جائے نا تو خداوند تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر ایک چیز جو غیر اختیاری ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس نے کوشش کی ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی اسے، لیکن بشرطے کہ کوشش کرے۔ اسی نیت سے نماز میں کھڑا نہ ہو کہ میرا حساب مجھے یاد آ جائے گا، میرے جو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے مجھے وہاں یاد آ جائے گی، میرے فلاں آدمی سے جو اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے وہ مجھے یاد آ جائے گا، جو بل میں نے پے کرنے ہیں وہ مجھے یاد آ جائیں گے، میرے اکاؤنٹ نمبر مجھے یاد آ جائیں گے، پاسورڈ میں بھول گیا ہوں اس کا فیس بک کا، تو اب مجھے یاد نہیں آ رہا، نماز میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ مجھے پاسورڈ میرا یاد آ جائے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ نیت ہی آپ کی یہ ہو تو پھر معاملہ جو مشکل ہے، لیکن اگر نیت آپ کی صاف ہے، کوشش کر رہے ہیں تو خیال آ جاتے ہیں تو وہ معافی کے قابل ہیں۔ اور پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں اگر پریشانی ہو نا، آپ کی ٹینشن کا شکار ہے، تو نماز سے مدد حاصل کریں۔ آئمہ کو جب بھی مشکل ہوتی تھی تو 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تاکہ مشکل دور ہو جائے، اور پھر صبر سے مشکل کو حل کریں، شور کرنے سے، دوسروں کو بتانے سے، آپے سے باہر ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، صبر سے مسائل جو حل ہوتے ہیں۔ صابروا ورابطوا، کہ رابطے میں رہو اور صبر کرو، اور صابرین کو شہداء کے ساتھ خدا نے گنا ہے۔ اور پھر آئمہ نے ہمیں صبر کا درس دیا، کتنی مشکلات آئی ہیں، صبر سے کام لیا، حق سے محروم ہوئے، صبر سے کام لیا، گھر پر حملہ ہوا، صبر سے کام لیا، شہداء کربلا نے واقعہ کربلا کا سامنا کیا، صبر سے کام لیا۔ صبر تمام مشکلات کی کنجی ہے۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو مشکل ہو تو خدا کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکیں، سجدے میں چلے جائیں تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ پریشانی برطرف کرنے والا کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ اور بعض اوقات پریشانی امتحان آتی ہے، امتحان کے طور پر آتی ہے۔ بعض اوقات پریشانی اس لیے آتی ہے کہ انسان کو خدا جگائے، اور پھر امتحان ہے، امتحان میں آسانی تب ہوگی کہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی دکھائیں گے، اس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکیں گے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ہی ہم نے پڑھا ہے سورہ الحمد میں ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدایا تم ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہو رہا ہے کہ تم کیا کرو، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ آئے دونوں میں یہ آیات آپس میں تضاد نہیں ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر ہم نماز کو خدا سمجھ کے اس سے مدد نہیں مانگ رہے کہ شرک ہو یا تضاد لازم آئے۔ بس یہاں اس آیت سے ایک اور کلیہ مل گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم غیر خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور نماز ہے فروع دین۔ جب فروع سے مدد مانگ سکتے ہیں تو اصول سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اصول میں توحید ہے، توحید سے مدد مانگ سکتے ہیں، اصول میں عدل سے مدد مانگ سکتے ہیں، اصول میں نبوت اور امامت ہے، نبوت اور امامت سے بھی ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ بس یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے قرآن کی کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، بشرطے کہ اس غیر اللہ کو اللہ نہ سمجھیں۔ بس یا علی مدد کہنا شرک نہیں ہے۔ جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کر بھی امیر المومنین سے مدد مانگ سکتے ہیں، وسیلے کے عنوان سے، خدا کی بارگاہ میں برگزیدہ ہستی کے عنوان سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو، مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ آسان ہے خاشعین کے لیے، لیکن تکبر کرنے والوں کے لیے، گھمنڈ کرنے والوں کے لیے سخت ہے۔ 2 رکعت نماز ایک آدمی بے نمازی ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، اس سے 2 رکعت نماز پڑھوائیں بڑی مشکل سے پڑھے گا۔ پہلے تو وضو نہیں کرے گا، وضو کر لے گا تو وہ کوشش کرے گا ویسا کھڑا ہو جائے اور ویسے اوپر نیچے ہوتا رہے تاکہ آپ سمجھیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن جو مومن ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بندہ ہے، خدا سے ڈرنے والا بندہ ہے، متقی آدمی ہے، اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے نماز آسان ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور یہ خاشعین کون ہے؟
یہ وہ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے. اور یہاں ملاقات سے دیدار نہیں ہے خدا کا، کہ بعض لوگ اس آیت سے یہ استفادہ اٹھائیں کہ قیامت کے دن ہم خدا سے ملاقات کریں گے، خدا کو دیکھیں گے. یعنی خداوند تعالیٰ کی قدرت کا، اس کے آثار کا جلوہ ہوگا، اور وہ جلوہ اس کا ہم مشاہدہ کریں گے، نہ کہ خدا کو دیکھیں گے. خدا کے بارے میں ہے کہ لا تدرکوا الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. پھر لیس کمثلہ شیء، وہ کسی کی مثل نہیں ہے کہ دکھائی دے. بس جو دکھائی دیتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے جگہ کا جہاں کھڑا ہے، اور خدا تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ ہم کہیں کسی جگہ دکھائی دے. اور یہ ملاقات ہوگی، حساب و کتاب کا جو منزل ہوگا گویا اس طرح ہوگا کہ ہم وہاں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں گے، کیونکہ قرآن کی دوسری آیات کی نفی ہے اگر کہیں کہ خدا کو ہم دیکھ سکیں گے. اور پھر عقل کے خلاف ہے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا. قرآن میں کہہ رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. خدا ارشاد فرماتا ہے جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو امتی کس طرح دیکھ سکتے ہیں، اور لوگ کس طرح دیکھ سکتے ہیں. اور حضرت موسیٰ کی قوم کی خواہش تھی کہ خدا کو دیکھیں گے، جب تک ہم نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. خدا نے کہا میں تو دکھا سکتا ہوں اپنے کو، تم میں جرت نہیں ہے، تم میں طاقت نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکو، تم میں یہ ایبلٹی دیکھ نہیں سکتے. اب ایک اور جملہ یہ ہے کہ امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے پروردگار کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں جس کو میں نہ دیکھ سکوں. یعنی دیکھنے سے مراد یہاں ہے کہ اس کے آثار کو دیکھ رہا ہوں، اس کے جلوے کو دیکھ رہا ہوں، اس کی برکات کو دیکھ رہا ہوں، اس کی عنایات کو دیکھ رہا ہوں، اور گویا یہ عنایات ڈائریکٹ خدا کی طرف سے مجھ پر آ رہی ہیں. یہ مراد اس کی، نہ ہی کہ خدا کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کہ خداوند تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی جسم رکھتا ہے، یا اس کا جو ہمارا جس طرح وجود ہے خداوند تعالیٰ کو اس طرح کا وجود ہے. پھر یہ اس آیت میں یہ ہوا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خاشعین جو نیک لوگ ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملیں گے، وانہم الیہ راجعون، اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے. یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. یہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. سوال جواب سے پہلے میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب ریکارڈنگ آن ہے، کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ ریکارڈنگ آن تھی اس سیشن میں. جی ریکارڈنگ آن نہیں تھی، وہ بھول گئے تھے. مجھے لگ نہیں رہا کہ ریکارڈنگ آن ہے. یہ وہ کیونکہ آپ نے بند کرائی تھی پھر یاد نہیں ہے اس کے بعد. مسئلہ نہیں، میرے پاس دوسرے موبائل میں ریکارڈ ہو رہی ہے اوپر، اس میں نہیں ہو رہی، لیکن وہ دوسرا جو موبائل اوپر علیحدہ لگا ہے اس پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس میں تصویر یہ اچھا ہوا ہے، اس میں تصویر آ جائے گی. ابھی ریکارڈنگ شروع ہوگی، آپ کی آ جائے گی تصویر. میں نے کہا میری طرف سے میری وجہ سے نقصان نہ ہو جائے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اوپر ہم نے موبائل لگایا ہوا ہے. ٹھیک جی سوال کر سکتے ہیں. جی میں سوال کرتا ہوں، یہ درس کی مناسبت سے ہے. دو چیزیں، ایک تو آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے، ماہ رجب شروع ہو گیا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا. دوسرا جو سوال ہے اس درس کی حیثیت کے مطابق، وہ دنیاوی طور پر بھی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. جس طرح آپ کسی کو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ظاہر ایک تو دینی طور پہ ہے کہ آپ مطلب جو کرتے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہے، تو دنیاوی طور پہ اگر انسان کی باتوں میں سے قول و فعل کا تضاد ہو یا جھوٹ بولتا یا جسے بڑھ کے مان لیتے ہیں، تو اس کو کس درجے میں ڈال سکتے ہیں؟ اس کو منافق کا درجہ ہے، کوئی اس میں کیٹیگری میں آ سکتا ہے؟ جی اس کی اگر آپ مثال دیں تو تاکہ ہمارے لیے روشن ہو جائے، تاکہ وہ لمیٹڈ بھی ہو جائے اور ایک فریم ورک میں ہو جائے، پتہ چل جائے کہ مثال کے ذریعے وضاحت کر سکتے ہیں. جی جس طرح ایک بندہ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہاں پہ اپلائی کریں نوکری کے، اصل میں اس کو پتا کہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی، لیکن آپ خود نہیں وہ اپلائی کر، آپ کو مشورہ دے رہا ہے، وہ اس کے اپنے مطلب وہ بری نیت کے حوالے سے آئے گا. تو بری نیت کے حوالے سے وہ آدمی اگر اس کو غلط مشورہ دے رہا ہے اور اس نے اس پہ عمل کیا ہے اور بعد میں اس کو نقصان ہوا تو یہ آدمی گناہ گار شمار ہوگا. لیکن اس کو جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ جو مشورہ مجھے دیا جا رہا ہے، ایک دو آدمیوں اور سے مشورہ کر کے چیک کرے کہ وہ آیا یہ مشورہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے. اور یہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مشورہ دے رہا ہے بے وقوفی کی بنیاد پر دے رہا ہے، لیکن اس کی نیت صاف ہے، پھر گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اس کی نیت ہی بری ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ وہاں اپلائی ہو تاکہ اس سائٹ پہ جو دوسری جگہ اپلائی کرنا ہے، اس لیے میری سیٹ یہاں محفوظ رہے،
تو پھر جو ہے وہ گناہگار ہے. اور دوسرا ماہ رجب کے حساب سے کچھ اگر جی ماہ رجب جو ہے وہ 3 مہینوں کو اسلام میں بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ امت محمدی کا مہینہ ہے. اور یہ رجب سے سٹارٹ ہوتا ہے نیک اعمال کا سلسلہ. اور پھر جنت میں ایک نہر ہے جو طرح طرح کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس نہر کا نام رجب ہے. اور جو رجب کے مہینے میں روزے رکھا ہوگا اس نہر سے خدا اسے توفیق دے گا کہ وہ حاصل کرے جو ہے وہ خدا کی نعمتیں. رجب کے مہینے میں آئمہ طاہرہ علیہ السلام کی خاص جو ہے وہ یہ رہتی تھی عنایت کہ اس مہینے میں خدا کی بارگاہ میں جو عبادت کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں ریاضت کرتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں کہ رجب کے مہینے کے بارے میں کہ جو ہے وہ قیامت کے دن آواز ہوگی این رجبیون، اور ان کے لیے خاص لائن ہوگی، خاص کیٹیگری ہوگی، خاص خدا کے انعامات ہوں گے کہ جو لوگ رجب کے مہینے میں عبادت کرتے رہے ہیں وہ کہاں ہیں، اور وہ آگے آ جائیں. ان کے ساتھ خاص معاملہ ہوگا. جس طرح ہوتا ہے نا عزاداروں کے ساتھ خاص معاملہ ہوگا خداوند تعالیٰ کا، اس طرح رجب کے مہینے میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ خاص معاملہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خود رجب کا معنی عرب جب زیادہ ہریالی ہوتی تھی، زیادہ خدا کی طرف سے نعمتیں ملتی تھیں، بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، سبزہ زیادہ ہوتا تھا، تو اس کو کہتے تھے کہ اب رجب ہو گیا. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خدا کی طرف سے زیادہ برکاتیں اور زیادہ آفر ملی ہوئی ہے، زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اس رجب کے مہینے میں. اور رجب کا مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو نعمت خدا کی طرف سے انسان پر نازل ہوتی ہے. اور ایک اور خاص بات آپ کو بتاؤں، توجہ کریں اس کی طرف. خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہو نا اور اس کی طرف آپ کی نگاہ پڑے، جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی. اور اس رجب کے مہینے میں نہ فقط خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا بلکہ دیوار شک ہوئی ہے 13 رجب کو. یعنی خدا نے اس 13 رجب کو، رجب کے مہینے کو خاص کیے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے. امیر المومنین کے لیے کھولا، پیغمبر گرامی کے لیے کھلا دروازہ، بلکہ نہ دیوار کھلی. تو جب ان ہستیوں کے لیے کھلی ہے ان کے فیض سے اس رجب کے مہینے میں ہم بھی خانہ کعبہ کے فیوضات سے استفادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. رجب کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے. پہلی رجب کے امام باقر کی ولادت ہے، 13 رجب کو امیر المومنین کی ولادت ہے، اور 27 رجب کو پیغمبر کی بعثت ہے، 28 رجب کو معراج ہے، اور 28 رجب کو اسلام کے بچانے والا قافلہ چل پڑا ہے. کہاں سے؟ مدینہ سے. یہ کربلا جو 10 محرم کا مناتے ہیں نا، اس کا ایک خاص مقام ہے. اس کا آغاز کب ہوا ہے وہ اس کو 28 رجب کو، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے شہزادہ علی اصغر کی. اب آپ مجھے جلدی سے کاؤنٹ کر کے بتائیں کہ جب قافلہ چلا ہے مدینے سے شہداء کربلا کا، تو اس وقت شہزادہ علی اصغر کی کتنی عمر تھی؟ 6 ماہ کی. نہیں، جب چلا ہے قافلہ 6 ماہ کی نہیں تھی جی. نہیں اس تک تو جی 10 رجب کو ولادت ہوئی ہے، 10 رجب کو، اور 18 دن کے تھے. 18 دن کے. شہزادہ علی اصغر کی جو عمر تھی جب امام حسین کا قافلہ چلا ہے مدینے سے کربلا کے راستے میں، تو 18 دن کی عمر تھی. 18 دن کی عمر ہو تو بچے کو انسان سفر نہیں کرواتا نا. اور پھر سفر آج کا نہیں ہے، اس زمانے کا سفر. لیکن امام حسین نے اسلام کی خاطر 18 دن کے بچے کو سفر کروایا ہے اسلام کو بچانے کے لیے. نہیں، بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے راستے میں. اور اس رجب کے مہینے میں خلاصہ ہو گیا تمام چیزوں کا. اور پیغمبر کی بعثت یعنی وحی الہی کا نزول کا آغاز 27 رجب کو ہوا. پہلی وحی پیغمبر گرامی پر غار حرا میں جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اس کا آغاز کہاں ہوا ہے؟ 27 رجب کو ہوا ہے، غار حرا سے. یعنی اگر آپ قرآن کا بش ڈاک اگر منانا چاہیں نا تو 2 مہینوں میں منائیں گے، یا رجب میں منائیں گے یا رمضان میں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں بھی نازل ہوا قرآن، تو رجب میں بھی، تو یہ دو آپس میں تضاد نہیں ہے.
قرآن کے جو تدریجی نزول ہے نا، گریجولی ڈے بائی ڈے، وہ ہوا رجب کے مہینے میں اس کا آغاز، اور ایک دفعہ پورا قرآن نبی کے دل مبارک پر جو نازل ہوا رمضان میں نازل ہوا ہے اور شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ جی آپ کا بہت اچھا سوال تھا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے رجب کے مہینے میں کے بارے میں یاد دلایا۔ جی آپ سوال کریں گے۔ جی 2 آدمی نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی اور عاصم نے بھی۔ جی پہلے کون تھا ہاتھ، پہلے کس نے کھڑا کیا؟ عاصم ہے۔ جی پہلے میں ایک سوال کر لیتا ہوں کہ میرے پاس سوالوں کی تھوڑی سی لسٹ ہوتی ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ جواد بھائی کا جو ہے سوال تھا، اس کے اندر جیسے پاکستانی ہے، اس کے اندر ہمارے یہاں کلچر کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ، آپ کو آواز ٹھیک سے آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کلچر میں کہ ہم چیزوں کو بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں کہ اگر کہیں کہ میں نے 10 جماعتیں پڑھی تو میں کہوں گا بھائی میں نے تو PhD کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ لوگ مطلب ان کی تو ہمارے کلچر کا بھی پارٹ ہے، تو اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ان کے پاس PhD نہیں ہے، 10 پڑھی ہوئی ہیں، تو گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرا گناہ تدلیس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تدلیس کا معنی یعنی فراڈ، جعل سازی، عربی میں ہم تدلیس سے کہتے ہیں۔ اور ایک پورا چپٹر ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ تدلیس کر کے شادی کر لے تو اس کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، نکاح کو کس طرح فسخ کیا جا سکتا ہے، پورا ایک چپٹر ہے شریعت میں تدلیس کے حوالے سے۔ کہ مثال اس کی مثال اس طرح کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اس نے وگ لگائی ہوئی تھی اور چلا گیا رشتہ مانگنے کے لیے، اور اس نے وہاں یہ ظاہر کیا کہ اصلی اس کے بال ہیں، اور جو ہے وہ شادی کی رات علم ہوا کہ نہیں یہ تو گنجے پن کا شکار ہے، تو اس کے بعد پھر معاملہ کیا ہوگا، نکاح توڑا جا سکتا ہے نہیں توڑا سکتا، پورا چپٹر ہے، اور اس کے بارے میں اس کی سزا کیا ہوگی، شریعت نے کیا کہا، پورا اس کے بارے میں شریعت نے باب بنایا ہے۔ یہ ایک جھوٹ بھی ہے اور دوسرا تدلیس بھی ہے، دونوں گناہوں کو مرتکب ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ علی بھائی پہلے آپ سوال کریں۔ مولانا صاحب ایک مختصر سوال ہے آج کی آیت کے حوالے سے، جس میں مدد مانگنے کے حوالے سے جو ہے زیارات پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، شام میں بھی، ایران عراق میں بھی، لیکن جو یائلی مدد کا ذکر کرنا اور اس سے زیادہ مطلب ہمارے یہاں تو دیواروں پر بھی لکھا جاتا ہے، اتنا وہاں پہ اتفاق نہیں ہوا، نہ تو کوئی پڑھنے کا نہ ہی سننے کا۔ خیر لوگوں سے اس طرح انٹریکشن نہیں ہوا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے پاک و ہند میں یہ زیادہ اس کو کہہ لیں کہ ذکر اس کا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا آپ کے کیا خیال ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہ زیادہ ہے، اس پہ بہت زیادہ اب اسلام دعا میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ مومنین جو ہے دوسرے ہمارے یہ ان ملکوں میں نہیں اس طرح سے ذکر کرتے۔ تو تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ اس کا ہمارے یہاں خاص طور پہ زیادہ ذکر کیوں ہو گیا؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یا علی مدد کا ذکر ہر شیعہ معاشرے میں ہوتا ہے، چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے عراق ہو، لیکن وہاں کی مقامی کنڈیشنز اور مزاج کے مطابق اس کا انداز مختلف ہے۔ مثلا شام میں جو ہے اکثریت اہل سنت کی ہے، شیعہ بہت کمزور ہیں، بڑے جو ہے پسے ہوئے ہیں، وہاں اگر وہ اللہ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، یہ ایک وجہ۔ اور بعض ممالک میں اکثریت ہونے کے باوجود بھی یا علی مدد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہاں پر کہتے ہیں یا علی ادرکنی، جس کا سیم یہ معنی ہے کہ لبنان میں شیعہ کہتے ہیں، عراق میں شیعہ کہتے ہیں، ایران میں شیعہ کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دیوار کا جو کلچر ہے نا، دیوار پر لکھنا، لکھائی کرنا، مختلف انداز سے وہاں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنا، یہ پاکستان کا کلچر ہے، اور اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں دیوار پر لکھ دیتے ہیں۔ ایرانی میں یہ کلچر نہیں ہے کہ دیوار پر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حکیم بے مثال جو ہے محبوب سے جو ہے وہ 1 منٹ میں ملاقات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بنگالی بابا، ٹھیک ہے جی، وہ کلچر ہے وہاں کا دیوار کا۔ ایران میں یہ کلچر نہیں ہے دیوار کا، اس وجہ سے دیوار پر جو ہے وہ لوگ نہیں لکھتے، لیکن وہ لوگ جہاں ضرورت پڑتی ہے یا علی ادرکنی لکھتے ہیں۔ حتیٰ فقط یا علی نہیں لکھتے، یا صاحب زمان ادرکنی لکھتے ہیں، وہ یا فاطمہ الزہرا ادرکنی لکھتے ہیں۔ ہم نے تو منحصر کر دیا امیر المومنین کی بارگاہ میں نا، یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کلچر میں مقابلہ بہت زیادہ ہے،
मुकाबला बहुत ज़्यादा, उस मुकाबले की बुनियाद पर भी जो है वो, क्योंकि वहाँ पर अली अलैहिस्सलाम का नाम कम लिया जाता है तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा लिया जाए। और फिर अब कोई सवाल ये कर सकता है कि हम या अली मदद क्यों नहीं लिखते, सिर्फ या रसूलुल्लाह मदद क्यों नहीं लिखते शिया? क्योंकि या रसूलुल्लाह मदद लिखने वाले पाकिस्तान के मुआशरे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। हम उस चीज़ को उजागर करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं कि जिसका जो है इनकार किया गया। ये एक वजह। दूसरा वजह एक और भी है कि एक एक्शन का रिएक्शन होता है। पूरी तारीख में दुश्मन ने कोशिश की है कि अमीरुल मोमिनीन को बुरा भला कहा जाए, तोहमतें लगाई जाए, नाम को मिटाया जाए। उसके मुकाबले में उलमा ने, आइमा तार ने ये तरगीब की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमीरुल मोमिनीन का नाम लें। और ये जो नासज़ा कहने के हवाले से, बुरा भला कहने के हवाले से उन्होंने टारगेट सिर्फ अमीरुल मोमिनीन को बनाया है ज़्यादातर। दूसरे आइमा का नाम कम लिया जाता था कि उनको बुरा भला कहा जाए मेंबर से। तो उसके जवाब में उलमा ने ये हिकमत अमली की कि दुश्मन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज़्यादा जो है अमीरुल मोमिनीन का नाम जो लें। फिर दुश्मन उस तरह से कह नहीं सकता था कि अली का नाम न लो। उसने एक और पॉइंट उठाया, उसने शिर्क का नारा लगाया ताकि जो है वो हमें इस हवाले से रोक सकें या अपने लोगों को मुतमईन कर सकें हमारे खिलाफ। तो उसने वो किया। बस इसकी वजह ये है कि या अली मदद ईरान में, इराक में नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके मुकाबले में या अली अदरिक नहीं कहा जाता है। फिर जो है दीवारों का कल्चर जो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जो है वो इस चीज़ को वो प्रमोट करें। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक और चीज़ है, हमारे यहाँ अमल का में नारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो ईरानी या अली मदद कहते भी हैं और अमली तौर पर भी दिखाते हैं कि मौला के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, मौला के रास्ते में जो है वो इबादत कर रहे हैं, मौला की पैरवी करते हुए गरीबों की मदद करते हैं, मौला की पैरवी करते हुए कोशिश करते हैं अखलाक से लोगों से पेश आए। हम जो नारा है उस पर इत्तेफाक करते हैं और फिर जब दूसरी तरफ से नहीं करते तो जो फील्ड जो अपनाई हुई हमने उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, उसमें ज़्यादा पावर अपनी जो है वो खर्च करते हैं। ये मसाइल जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जी जी आसम आप। जी अली भाई के सवाल से एक और सवाल है कि हमारे एक कल्चर और भी है पाकिस्तान में कि हम सलाम की जगह या अली मदद कहते हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ी बता। जी, हमें सलाम की जगह या अली मदद नहीं कहना चाहिए, या अली मदद कहना चाहिए, लेकिन सलाम की जगह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मुश्किलात हैं। क्योंकि अस्सलामु अलैकुम खुद आयमा ने कहा, पैगंबर ने तलकीन की है, गोया हम पेश ये कर रहे हैं कि जो काम मुसलमान कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, एक अलग काम हम कर रहे हैं, ये सही नहीं। दूसरा ये कि या अली मदद सलाम की जगह ये इस्माइलियों का है, इस्माइलियों का वो करते हैं, ये उनका शार है, उनका स्लोगन है, उनकी अलामत है। लिहाजा जो है वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुशरिक लोगों की अलामत है। इस्माइली शिया होने के बावजूद इस्लाम से खारिज है, इसी तरह नुसैरी शिया होने के बावजूद इस्लाम से खारिज है। अब आप सवाल करेंगे फिर शिया किस तरह हुए? शिया की डिफिनेशन ये है कि मन फद्दला अलीयन अला गैरे, कि जो इमाम अली को फजीलत देता है गैर इमाम अली पर सहाबा में से, वो शिया है। और बाज़ वक़्त लोग फजीलत देकर अल्लाह मानना शुरू कर देते हैं, वो जायज़ नहीं है। और बाज़ वक़्त लोग अमीरुल मोमिनीन को फजीलत करते हैं लेकिन नमाज उनके यहाँ नहीं है, जुमा उनके यहाँ नहीं है, मस्जिद उनके यहाँ नहीं है, जो इस्लाम के शायर हैं, इस्लाम की निशानियाँ हैं, इस्लाम के मुसल्लमात हैं, मस्जिद का होना, जुमे का होना। कोई आदमी जुमे का इनकार कर देगा वो इस्लाम से खारिज है। नमाज जुमा न पढ़े वाला अलग मसला है। इस्माइली जुमे का इनकार करते हैं, उनके एतवार उन्होंने रख दिए, मस्जिद की बजाय उन्होंने जुमात खाना रख दिया है, नमाज की बजाय एक अपने ख़ास आदाब रख लिए हैं उन्होंने। तो लिहाजा वो जो है वो इस्लाम से खारिज है। ये उनका जो है स्लोगन है, या अली मदद कहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम कहें, वालेकुम सलाम, और उसके बाद या अली मदद कहें। और ये भी याद रखें कि जो रूटीन पर चल रहा है ना, उसको रूटीन के मुताबिक बाज़ को चलने दें। एक आदमी आपको या अली मदद कहता है तो उसके मुकाबले में ये ज़रूरी नहीं है कि वालेकुम सलाम कहें। पीर मौला अली मदद उसको कह दें, बाद में उसको समझा दें कि भाई जो है सलाम करना चाहिए पहले। अब इसी तरह है कि गोरा आपको हाय कह रहे हैं, आप उसको वालेकुम सलाम कह दें, ये यानी जोड़ नहीं मिलता, ये आपस में सिस्टम नहीं मिलता। और बाज़ का लोग बहुत ज़्यादा जो कोशिश करते हैं कि हम बड़े मोमिन हैं, बड़े नमाजी हैं, ये जी अज़दार हैं, हम नमाजी हैं, बस इसने या अली मदद कह दिया तो खुदा न खास्ता इसने कोई गुनाह कर दिया तो उसको उस तरह जवाब नहीं देना। नहीं, उसको कह दें पीर मौला अली मदद, फिर बाद में जो है वो उसको कह दें सलाम करना चाहिए, सलाम के बाद जो है या अली मदद कहना चाहिए।
मौला के नाम को जितना प्रमोट करें ना, सवाब भी मिलेगा, अजर भी मिलेगा। एक हदीस का खिदमत में अर्ज करूं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है, फरमाया इमाम सादिक ने कोई एक दफा या अली मदद कहता है तो मुझ इमाम सादिक के 16,000 कुरान के बराबर है सवाब उसका। आपके नहीं, मेरे कुरान पढ़ने का नहीं, इमाम जाफर सादिक का कुरान पढ़ना 16,000 मरतबा, जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब आपको एक या अली मदद कहने से मिलेगा। और जन्नत के दरवाजे पर जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, वहां पर अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है। वहां कहते हैं कि जन्नत के दरवाजे पर जो कुंडी है ना, वो जब बजती है तो उससे अली अली की आवाज आती है। यहाँ अली अलैहिस्सलाम से जो छुटकारा नहीं हासिल कर सकते जी, जरूरी है अली अलैहिस्सलाम का नाम लेना, ठीक है, उसको प्रमोट करना जरूरी है, उसको बयान करना जरूरी है, उसको अपनी जिंदगी की रूटीन बनाना जरूरी है। उठते बैठते या अली मदद कहें, और मैं वुजू की जरूरत भी नहीं है। बाज़ का लोग हमें रोकने के लिए ना कुछ निकालते हैं कि वुजू के बगैर ले रहे हैं नाम जी, ताकि ये आदमी क्योंकि वुजू में हर दफा होगा नहीं तो लिहाजा ये नाम ही ना ले। या अली मदद जितना ज्यादा, और फिर खुदा ने अजीब है, मौला अली के लिए वही नाम इंतखाब किया जो उसका अपना नाम है। अली अल्लाह ताला का नाम है, उससे मुश्ताक है। वो एक दफा यहाँ लतीफ़ा भी आपको सुनाऊं, दो शिया और सुन्नी मुनाजरा कर रहे थे आपस में, और दोनों इत्तेफाक से अनपढ़ थे। सुन्नी ने आखिर में कहा कि आखिरी बात करता हूं, तुम अली अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में ले आओ तो मैं शिया हो जाऊंगा, बस आखिरी। उसने कहा कोई मसला नहीं है अली अलैहिस्सलाम का नाम कुरान। उसने कहा हुवल अलीयुल अज़ीम, कुरान में लिखा हुआ है जी। माजर चाहता हूँ, लंबा जवाब दे दिया, लेकिन जरूरी समझता था, रिकॉर्ड हो रहा है जी। जज़ाकल्लाह, बहुत जबरदस्त जवाब था माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा है कि फिरकों के बारे में सवाल है, लेकिन वो इंशाल्लाह अगली मजलिस में। दो सवाल और हैं। एक सवाल आपने जो किया आज के दर्स की मुनासिबत से, तो उसके मेरे जहन में सवाल आता है कि हम आखिरत में इसके बारे में पढ़ते हैं कि शायद मैं सवाल कनेक्ट नहीं कर पा रहा सही से, तो सवाल पूछना है कि हमारी कायनात के अंदर ऐसी चीजें हैं जैसे ब्लैक होल्स हैं, व्हाइट होल्स हैं, तो उसके अंदर पे ये आता है कि वो मादे को अपनी तरफ अंदर खींच लेता है, और उधर जो टेम्परेचर होते हैं वो लाखों मिलियन डिग्रीज के अंदर चले जाते हैं। जी जी, ठीक है। क्या कयामत के अंदर भी ऐसा बताया गया है कि हमारा जो मादा है उसके बारे में कोई डिटेल मिलती है कि हमारे मादे को इस तरह मादे को जो है वो तवानाई में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, और हमें मतलब बिल्कुल अगर खुदा न खास्ता हमें सजा मिली तो हमारे जिस्म के परख्चे इस तरह खत्म किए जाएंगे कि जिस तरह मिलियंस ऑफ डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर के अंदर हमें मतलब भस्म होगा, जिस्म के आज़ा टुकड़े एटम्स तक खत्म हो जाएंगे, और फिर ये हो जाएगा, इस तरह की चीज मामला होगा। इस बारे में अगर आप जी वजाहत करें। इसके बारे में तफसील जो है वो नहीं मिलती है हदीस में, क्योंकि पहला जो मुखातब था नबी करीम का या इमाम अली के या आइमा का, वो अरब थे, और हमें यकीन है कि उनको इस चीज़ों का इल्म था, लेकिन क्योंकि मुखातब जो उसकी समझ से बाहर थी, नहीं चाहते थे मौला अमीरुल मोमिनीन या पैगंबर पाक कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मुखातब समझ ना सके, तो लिहाजा ये हदीस में उसके मुताल्लिक़ कोई जो है वो चीज़ नहीं पाई जाती, और इसकी तफासील जो है वहाँ पर डिटेल मौजूद नहीं है। अगला सवाल मैंने पहले जिक्र किया था कि मैं उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, कि हमारे रसूलुल्लाह के उससे अगर देखा जाए तो रसूलुल्लाह की ज़ौजा उम्महातुल मोमिनीन तकरीबन 17 या 19 की तादाद बनती है। जी जी, ठीक है। उसके अंदर बीबी खदीजा सबसे पहली है, और हमारे शिया अकीदा, अगर मैं शायद गलत हूँ मुझे तस्हीह कर लीजिएगा, कि सबसे अफजल उनके बीबी खदीजा का दर्जा है। जी जी, और बीबी खदीजा के साथ वो 25 साल तक भी जो है वो रहे, उसके बाद जाके बाकी ज़ौजाएं हैं। अच्छा, सवाल ये है कि उनके बारे में जो बाकी उम्महातुल मोमिनीन है, उनके अंदर उम्मे सलमा है, उनके बारे में जिक्र आता है, लेकिन बाकी सबका जिक्र नहीं आता। बीबी सुमैया का नहीं आता, ठीक है, बाकी का इतना नहीं आता। और दूसरा सवाल इसके अंदर ही है, इसकी क्या वजह है कि इनका जिक्र इतना कम क्यों है? जी अब जी उसका जिक्र के कम होने की वजह जो है सुन्नी में एक अलग वजह, शियों में अलग वजह है। सुन्नी में वजह यह है कि वो चाहते थे कि नबी की एक दो बीवियों को प्रमोट करें जो आले बैत के मुकाबले में आई हैं, तो उसको प्रमोट करने में दूसरी सबको फरामोश करके हैं, ये वजह हुई। अब और फिर उसमें उन्होंने कोशिश की है कि बीबी खदीजा का जिक्र भी कम हो, अहले सुन्नत ने कोशिश की।
اب اس کے مقابلے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ تر بی بی خدیجہ کا ذکر کریں تاکہ جو حقیقی طور پر مقام ہے فضیلت ان کی ظاہر ہو. اس بنیاد پر یہ سنی شیعہ کا آپس میں جو کلیش ہے اس کی بنیاد پر دوسری امہات مومنین کا ذکر جو ہے وہ کم آیا ہے. ورنہ جو ہے ام سلمہ کا مقام ہمارے نزدیک شیعہ کے نزدیک حضرت خدیجہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ام سلمہ کا, اور پیغمبر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے حضرت خدیجہ کے بعد ام سلمہ پر. امانتیں اپنی ام سلمہ کے حوالے کی ہیں, خاص قسم کے آرڈر حضرت ام سلمہ کو کیے ہیں. اور حدیثی قصہ میں اگر کسی زوجہ کا ذکر آتا ہے تو ام سلمہ کسی اور خاتون کا ذکر نہیں آتا, کہ وہاں پر حدیثی قصہ میں بیان ہوا اور پھر ان کو آرڈر ہوا کہ آپ جو ہے اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. امام حسین نے جو آخری ملاقات کی ہے, حالانکہ اس وقت پیغمبر کی دوسری ازواج بھی موجود تھی, زندہ تھی, جو ملاقات کی ہے اور اپنا درد دل بیان کیا ہے اور ان کے پاس گئے ہیں, ان سے خدا حافظی کی ہے, وہ ام سلمہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ بیان نہیں ہوئی تاریخ میں دوسری امہات المومنین کا تذکرہ, ورنہ ان میں بہت اچھی ماریہ قبطیہ جن کی طہارت کی, جن کی پاک دامنی کی قرآن نے گواہی دیا آیا فقہ میں کہ اہل سنت اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضرت عائشہ سے متعلق ہے, نہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے متعلق ہے وہ آیت. ہمارے ہاں مفسرین کہتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ان کے ساتھ فٹ کر دی گئی ہے تاکہ بیان کریں کہ اگر اہل بیت کی طہارت بھی بیان ہوئی ہے تو حضرت عائشہ کی بھی قرآن نے بیان کر دی افق کی صورت میں. اور پھر حالانکہ وہاں سوچ نہیں رہے کہ یہ فضیلت وہاں ان کے لیے تو بیان کر رہے ہیں, لیکن صحابہ کرام رگڑے جا رہے ہیں اس میں سے کہ وہ تہمت کس نے لگائی تھی, میں نے اور آپ نے تو نہیں لگائی تہمت, ہم تو تھے ہی نہیں سب. عصبۃ منکم الذی جاؤ بفق, جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے پیغمبر کی بیوی پر, عصبۃ منکم, یہ صحابہ کرام تم میں سے کچھ لوگ ہیں. پھر قرآن نے آ کر گواہی دی کہ نہیں یہ تہمت غلط ہے, اور وہ ہماری قبطیہ سے متعلق ہے جو حضرت ابراہیم کی والدہ تھیں. یا زینب بنت جہش ہیں, عظیم خاتون تھی جو ہر روز پیغمبر گرامی کے لیے شربت پیش کیا کرتی تھیں اس کا شہد کا, تو پیغمبر کی 2 بیویوں نے تہمت لگائی نعوذ باللہ سورہ تحریم میں. یا ایھا النبی لما تحرم ما حل لک اتبتغی مرضات ازواجک, اے نبی جو خدا نے چیز تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو تم اپنے لیے حرام کیوں کر رہا ہے, کیا تم اپنی بیویوں کی مرضیاں چاہتا ہے. وہ ہر روز شربت پیش کیا کرتی تھی حضرت زینب, اور کچھ 2 بیویاں تھیں پیغمبر, ان کو غصہ آیا, ان کو حسد ہوا کہ یہ شربت کیوں پیش کرتی ہیں, کیوں پیغمبر کی خدمت حاضر ہوتی ہیں. تو پیغمبر پر نعوذ باللہ انہوں نے تہمت لگائی کہ آج آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر عربی میں ایک ایسی بوٹی ہوتی تھی جو شراب کے حکم میں تھی, اس کو پینا گویا شراب پینا ہے, وہ حرام تھی جس طرح بھنگ ہے. کیوں؟ تاکہ نبی کریم اس کے بعد ان حضرت زینب کے پاس نہ جائیں اور شربت نہ پئیں. اور پھر سورہ تحریم میں مذمت آئی, پھر نبی کریم نے کہا کہ اس کے بعد میں وہاں نہیں جاؤں گا اور شربت نہیں پیوں گا. تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی, نبی وہ چیز خدا نے جو تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو کیوں حرام کر رہا ہے؟ کیا مرضی بیوی کی مرضی تو چاہتا ہے, اپنی بیویوں کی مرضی چاہتا ہے, ان کو راضی کرنا چاہتا ہے, اس ان کو راضی نہ کر, خدا کو راضی کر. بس یہ معاملات تھے, مزید کھل کر بات نہیں کی جا سکتی. صلوات پڑھیں گے بس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک سوال میرا بھی جو امہات المومنین میں ماریہ قبطیہ کے بارے میں تھا, کہ کچھ میں نے جگہوں پہ بھی پڑھا کہ ان کے بارے میں تھا کہ خدا نعوذ باللہ وہ کرسچن ہی نہیں, وہ کنورٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں شیعہ مذہب کیا کہتا ہے؟ نہیں, پہلے تو کرسچن نہیں تھی ماریہ قبطیہ, یہودی تھی, کرسچن نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور یہ غلط بات ہے. یہ انہی تہمتوں میں سے ایک تہمت ہے جو نبی کی بعض بیویوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, کہ بعض کو کافر ثابت کر دیا جائے, بعض کو بوڑھی ثابت کر دیا جائے, بعض کو دین سے دور ثابت کر دیا جائے, اور پھر تاکہ پھر 1 یا 2 خاتون کو جو ہے وہ نوازا جائے, ان کو اتنا بڑا مقام دیا جائے کہ پھر جنگ جمل کو بیلنس کر دیا جائے. ٹھیک, جزاک اللہ. ایک آخری سوال اور یہ تھا کہ جیسے میرے خیال سے غالباً سورہ نساء کے اندر ہے کہ جہاں پہ اجازت آئی ہے کہ 4 شادیاں بھی کر سکتے, 2 3 3 4 4, ٹھیک ہے, اس طرح کا جو تمثیل آئی ہے. تو پھر اس کے بعد میں یہ بھی اس کی تفصیل آئی ہے کہ بھائی کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے, بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی رکھو اس طرح. اچھا, اب سوال اس طرح ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں
رسول اللہ کے لیے شاید کچھ زیادہ اجازت ہے ایک وقت میں، کیا رسول اللہ کی 4 سے زیادہ زوجائیں بھی تھیں یا نہیں تھیں؟ جی تھی، اور ان کے لیے کوئی خاص پرمیشن تھی؟ جی تھی، اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ نبی کریم کو اجازت تھی کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم کی جو ہے اتھینٹک روایات میں 11 یا 9 شادیاں جو ہے وہ نقل ہوئی ہیں، اور 9 ایٹ اے ٹائم جو ہے نقل ہوئی ہیں، اور نبی کریم کو اجازت تھی۔ اور نبی کریم جو شادی کرتے تھے وہ اس کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا، اور ہمارا یقین ہے کہ معصوم ہے، وہ گناہ سے پاک ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی نبی کریم جو شہداء جو جنگ میں شہید ہو جاتے تھے، ان کی بیواؤں کو پروٹیکشن دینے کے لیے کوئی مسلمانوں سے شادی نہیں کرتا تھا، یہ شادی جو ہے کرتے تھے۔ پھر جو ہے عرب کے مختلف قبائل تھے، ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک شادی جو ہے کی جاتی تھی۔ مثلا یہ 2 شادیاں اسی بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 شادیاں جو پیغمبر نے کی ہیں حضرت عائشہ سے اور حضرت حفصہ سے، انہی معاملات کی جو ہے وہ نشاندہی ہے کہ نبی کریم چاہتے تھے کہ بعض جو لوگ ہیں جو ممکن ہے اسلام سے دور ہو جائیں، ان کو کور کیا جائے تاکہ اسلام کی طرف راغب کیا جائے، کیونکہ عربوں میں جو ہے وہ داماد کو اپنا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور عرب جو ہے وہ اپنے داماد اور بیٹے سے حسد نہیں کرتے تھے۔ جی آج تقریب مکمل ہو گیا ہے، تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدایا ہماری اس عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس درس کو اس پر عملی اس جامہ پہنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا مرحومین کے لیے جناب۔ ٹھیک ہے جی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ جی، التماس کریں۔